میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں، اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی ہے، اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا، صرف مطہرین، جو لوگ پاک ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے، اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون، یہ قرآن مجید کا مصحف ہے، اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا،
تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ طبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین، مطلب وہ لوگ نہیں صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی۔ اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے، اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی، کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی۔ اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔